السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا من اوضحت لنا سبل الہدایا ووضعت عن عزائلنا غشاوۃ الہوایا، نصلی ونسلم علی من ارسلتہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، حمد و ثنا کائنات کے خالق و مالک کے لیے، درود و سلام امام کائنات فخر الرسل ختم الرسل دانائے سبل مولا کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ و مبارکہ کے لیے حضرات اسٹیج کی طرف سے مجھے انتہائی مختصر وقت دیا گیا ہے، کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت میں بات کو ختم کر سکوں۔ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، جس کو عوام الناس پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و آپ کی پیدائش کے نام سے یاد کر رہی ہے، لیکن افسوس، شاد افسوس، ہم نے آپ کی محبت اور عقیدت میں یا آپ کے عشق میں اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ رکھی، اپنے دل و دماغ کی دریچوں کو بند کر دیا، اپنے عقل و فہم کو جواب دے دیا۔ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کا رواج ختم کر دیا۔ ہم نے حقیقت نہ سمجھی، جس دن میں ہم آقا علیہ السلام کا جشن منا رہے ہیں، جس دن میں ہم جھنڈیاں لہرا رہے ہیں، جس دن میں ہم جلوس نکال رہے ہیں، جس دن میں ہم حلوے اور مانڈے کھا رہے ہیں، جس دن میں ہم مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، بازاروں کو رونق بخش رہے ہیں، لوگوں، یہ میرے آقا کی آمد کا دن نہیں، یہ میرے آقا کی ولادت کا دن نہیں، یہ میرے آقا کی پیدائش کا دن نہیں، بلکہ یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں، جس دن آقا ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تھے، اس دن مدینہ روشن اور منور ہو چکا تھا، لیکن 12 ربیع
جب دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج کی کرنیں اپنی تمازت کی بجائے ہمیں کائنات میں اندھیرے مہاجا کر رہے ہیں، مدینہ اندھیر ہو چکا، لوگ اپنے سروں کو پیٹنے شروع ہو گئے، صحابہ کرام میں کوہرام مچ چکا، مسجد نبی ویران ہوتی نظر آئی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اور لوگوں، آج 12 ربیع الاول کے دن فاطمہ کہہ رہی ہے جتنے دکھ و الم اور مصائب و تکالیف میرے دل پر پڑی ہے، اگر یہ کائنات کے سورج پر پڑ جاتی تو سورج تاریک ہو جاتا، اپنی روشنیاں کھو بیٹھتا۔ اور صحابہ کرام کا عالم یہ ہے، ان کو سوچ ہی نہیں رہی ہم کریں تو کیا کریں۔ مسجد نبوی میں جناب رونے دھونے کی آوازیں ہیں، صحابہ کہتے ہیں اگر ہم مسجد نبوی کے حالات کو دیکھتے ہیں محسوس ہوتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، زمین چاک ہو جائے گی، اور مسجد نبوی کی چھتیں گر جائیں گی، مسجد نبوی گر جائے گی، مدینہ ویران اور سنسان ہو جائے گا۔ آج وہ دن ہے لوگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے آنسو بہتے ہوئے اور حضرت حسنین کریمین کے کلیجے شک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بے نیام ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جس نے میرے محبوب کی وفات کی بات کی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر آتے ہیں، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے عمر اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو دلاسا دو، حوصلہ دو۔ عمر بات نہیں سنتے۔ ابو بکر منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اس کا مطلب اپنے الفاظ میں سمجھاتے ہیں لوگوں، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ آج جناب جشن کا دن نہیں، آج میلاد کا دن نہیں، آج خوشی کا دن نہیں، اور آج تو محبوب کے غم سے اپنے دل کو آباد کرنے کا دن ہے، آج تو محبوب کائنات کے وصال کا دن ہے۔ افسوس اس قوم پر کہ جس نے محبوب کے وصال اور وفات کے دن کو جشن بنا دیا، اور محبوب نے تمہیں جشن نہیں دیا، محبوب نے تمہیں میلاد نہیں دی، تمہیں عرس نہیں دیے، تمہیں میلے ٹھیلے نہیں دیے، بلکہ محبوب کائنات نے تمہیں ایک مشن دیا ہے۔ وہ مشن کیا ہے؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور تم اللہ کے محبوب کے جشن کو اپنا کر مشن بھول بیٹھے ہو۔ مشن یہ ہے کہ اللہ نے کلام پاک نے فرمایا میں نے اس امت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دین اسلام کو کائنات کی در و دیوار تک پہنچا دیں، اور آپ نے اپنی امت کے ذمہ لگایا لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تم نے اپنا مشن بھلا دیا، مشن چھوڑ دیا،
جشن میں پڑ گیا اور حقائق سے آنکھیں بند کر کے حقیقت کو فراموش کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے، جشن سے ہٹ کر مشن کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔